الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے توحید کی فضیلت۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید کا معنی کیا ہے۔ التوحید افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ واحد کی کرنا، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو برقرار رکھنا، تمام عبادات کی اقسام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نظر و نیاز پیش کرنا یہ عبادت ہے، تو ہم کسی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، تو ہم کسی غیر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا کرنا، جو ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو کسی غیر اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، کسی غیر اللہ سے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے توکل کرنا بھی عبادت ہے، ہم توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان و جنات کی پیدائش اپنی توحید کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت بجا لائے، کسی غیر اللہ کے سامنے ماتھا نہ ٹیکے، کسی غیر اللہ سے دعا نہ کرے، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے جھولی نہ پھیلائے، تمام عبادات میرے لیے انجام دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں، تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کو توحید کی دعوت دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے تمام امت میں، تمام قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا، ہر گروہ میں ہم نے رسول کو بھیجا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستی سے، غیر اللہ کی پرستی سے اپنے دامن کو بچا کر رکھو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو شرک کی غلاظتوں سے نکال کر توحید کی ڈگر پر لا کر کھڑا کر دے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا ہے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے۔ جتنی قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں، تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، لیکن اب ان کی تمام دعوتیں جو نبی پہلے آ چکے ہیں ان کی دعوتیں منسوخ ہو چکی ہے۔ اب جتنی قومیں ہیں دنیا میں آباد ہیں، تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اب کسی کی اطاعت و فرما برداری ہرگز نہیں جائز ہوگی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، جو انسان توحید کی دامن کو تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعائیں نہیں کرتا ہے، تمام عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جو انسان شرک میں پھنسا ہوا ہے، شرک کی گندگیوں میں الجھا ہوا ہے، شرک کی غلاظتوں میں لت پت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو کر دے گا اگر اس کی موت شرک پر ہو گئی تو۔ جیسا کہ حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے وَمَن لَقِيَهُ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرتا تھا، دَخَلَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہ دے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں اس تعلق سے۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له عفیر۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا، اس سواری کا نام عفیر ہے، گدھے کی سواری تھی، اس پر میں سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ندا دی، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالی حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ اے معاذ بتاؤ، اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے اگر اس کے بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی دوزخ میں نہ ڈالے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دے دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، تم لوگوں کو خوشخبری مت دو کیونکہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ میرے بھائیو، توحید کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کتنا بھی عمل کرنے، کتنی بھی نیکیاں جمع کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں میں اگر ہم نے ذرہ برابر شرک کی آمیزش کر دی تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو اکارت اور برباد کر دے گا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں توحید کا دامن مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں شرک کی گندگیوں سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔